السلام علیکم دوستو۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے سینکڑوں UFO دیکھے جانے کی اطلاعات کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان غیر واضح مظاہر کے پیچھے کسی خلائی مخلوق کا ہاتھ۔ تاہم خلائی ادارہ بھی اس امکان کو مسترد نہیں کر سکا۔ اگر ایلینز کہیں سچ میں ہیں تو یہ طویل عرصے سے متوقع رپورٹ اس کا کوئی حتمی ثبوت پیش نہیں کرتی ہے، لیکن اس میں اس بات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح ناسا بہتر ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ساتھ UAPs نامعلوم غیر معمولی مظاہر کی تحقیقات کرے گا۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن کا کہنا ہے کہ امریکی خلائی ایجنسی نہ صرف ممکنہ UAP واقعات پر تحقیق میں پیش قدمی کرے گی بلکہ زیادہ شفافیت کے ساتھ اعداد و شمار کا تبادلہ بھی کرے گی۔ رپورٹ کے آخری صفحے میں کہا گیا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ناسا کی جانب سے سینکڑوں UAP دیکھنے کے پیچھے غیر زمینی ذرائع کا ہاتھ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تاہم یہاں تک پہنچنے کے لیے ان اشیاء نے ہمارے نظام شمسی سے سفر کیا ہوگا۔ اگرچہ رپورٹ یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا ہے کہ غیر زمینی زندگی موجود ہے، لیکن ناسا نے زمین کی فضا میں موجود ممکنہ نامعلوم اجنبی ٹیکنالوجی کے امکان سے انکار نہیں کیا۔ ناسا کے سائنس مشن ڈائریکٹریٹ کی ایسوسی ایٹ ایڈمنسٹریٹر نکولا فوکس کا کہنا ہے کہ UAP ہمارے سیارے کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے اور اس کی بنیادی وجہ اعلیٰ معیار کے اعداد و شمار کی کمی ہے۔ فوکس کا کہنا ہے کہ متعدد بار UAP دیکھنے کے باوجود عام طور پر کافی اعداد و شمار موجود نہیں ہے جو UAP کی نوعیت اور اصلیت کے بارے میں حتمی سائنسی نتائج اخذ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ فوکس نے بتایا کہ ناسا نے مستقبل کے اعداد و شمار کی تشخیص کے لیے ایک مضبوط ڈیٹا بیس قائم کرنے کے لیے UAP ریسرچ کا ایک نیا ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ ڈائریکٹر ڈیٹا جمع کرنے اور تجزیہ کے عمل میں AI اور مشین لرننگ کا استعمال کرے گا۔ BBC کے نامہ نگار سیم کیبرال نے ناسا کے پینل سے مبینہ طور پر غیر زمینی مخلوق کی تصاویر کے بارے میں پوچھا جو اس ہفتے کے اوائل میں میکسیکو کے حکام کو پیش کی گئی تھی۔ خود کو UFO کے ماہر کہلانے والے جیمی موسان نے کانگریس کی سماعت کے دوران 2 قدیم غیر انسانی اجنبی لاشیں پیش کیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ لاشیں 2017 میں پیرو کے شہر کوسکو سے ملی تھیں اور ریڈیو کاربن ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں 1800 سال پرانی ہیں۔ ان نمونوں کی صداقت پر سائنسی حلقوں میں شدید شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور موسان خود اس سے قبل بھی ماورائے زمین زندگی کے دعوے کر چکے ہیں جن کی تردید کی گئی تھی۔ ناسا کے سائنسدان ڈاکٹر ڈیوڈ سپرگل نے BBC کو بتایا کہ یہ نمونے عالمی سائنسی برادری کو فراہم کریں اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہے۔ ناسا میں UAP ریسرچ کا ایک نیا ڈائریکٹر آئے گا لیکن ان کی شناخت ابھی تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ جمعرات کو ہونے والی بریفنگ کے دوران ان کے ممکنہ کردار کی تفصیلات اور اجرت کے اس بارے میں گفتگو کو دلچسپ طور پر مبہم چھوڑ دیا گیا کیونکہ ناسا نے اپنی UAP تحقیق میں زیادہ شفاف ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ نئے ڈائریکٹر کو کسی بھی ممکنہ عوامی ہراسانی سے بچانا بھی ہو سکتا ہے۔ ناسا کے اسسٹنٹ ڈپٹی ایسوسی ایٹ ایڈمنسٹریٹر برائے ریسرچ ڈاکٹر ڈینیل ایونز کا کہنا ہے کہ UAP ریسرچ پینل کے ارکان کو دھمکیاں ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ناسا اپنی ٹیم کی سلامتی اور حفاظت کو یہ انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے اور UAP کے ریسرچ ڈائریکٹر کا نام شائع نہ کرنے کے فیصلے کی ایک وجہ خطرات ہے۔ رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت اور مشین سے سیکھنا UAPs کی شناخت کے لیے ایک لازمی آلہ ہے۔ لوگ UAPs کو سمجھنے کے ضروری پہلو کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ناسا جس نے کہا ہے کہ UAPs کو بہتر طور پر سمجھنے میں سب سے بڑا چیلنج اعداد و شمار کی کمی ہے اور یہ کمی پورا کرنے کے لیے عوام سے معلومات حاصل کرنے کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں اوپن سورس سمارٹ فون پر مبنی ایپس اور دنیا بھر میں متعدد شہریوں کے دیگر سمارٹ فون میٹا ڈیٹا شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سویلین UAP رپورٹوں کو جمع کرنے اور منظم کرنے کے لیے فی الحال کوئی معیاری نظام موجود نہیں ہے، جس کے نتیجے میں بہت کم اور نامکمل اعداد و شمار پیدا ہوتے ہیں۔